آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ توانائی کے بحران نے ان انتخابات میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بزنس مین سے لے کر عام آدمی سب ایک ہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ملک میں نئی حکومت کی اولین ترجیحات میں ملک کی معیشت اور توانائی کے بحران کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین سے بات کی اور ان سے پوچھا نئی حکومت کو جو معیشت ورثے میں ملی وہ کتنی بری حالت میں ہے اور اس کو مستحکم کرنے میں کم از کم کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کافی ریپڈلی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، تو نئی حکومت کو پہلے آ کے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو کم از کم ٹھیک کیا جائے، اور یہ 2-3 مہینوں میں ہی ان کو کچھ نہ کوئی میجر سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے اکانومی کو جو افیکٹ کر رہا ہے وہ یہ پاور شارٹیجز ہیں، اور پاور شارٹیجز جو ہیں اس وقت مطلب ظاہر ہے شہروں میں 7-8 گھنٹے سے لے کے گاؤں میں دیہاتوں میں 18 گھنٹے تک ہو رہی ہیں، تو وہ ہر قسم کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ جی شوکت ترین صاحب، یہ جو نئی حکومت اب بنے گی اسے کم سے کم سادہ اکثریت سمپل میجورٹی تو حاصل ہے، کیا اس بات کا انہیں جو یہ بحران ہے، جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں اسے کوئی مدد ملے گی؟ بالکل، کیونکہ پرانی حکومت کولیشن گورنمنٹس تھیں اور اس کو پارٹی جو تھیں وہ بلیک میل کرتی تھیں، اور جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہیں وہ نہیں ہوتے تھے۔ اور جو میں ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز کی میں بات کر رہا ہوں، اکنامک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز، وہ ریونیو سائڈ کے اوپر ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرنا جو ہے، اس کے بیچ میں اب یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یہ ہے کہ ایگریکلچرس کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اور ریئل اسٹیٹ جو پیسے کماتے ہیں کیپٹل گینز وہ بھی دینے، اس پہ بھی کیپٹل گین ٹیکس پڑے گا، اور اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی دینا پڑے گا، اور ڈاکٹرز کو، اور یہ سب انجینئرز کو، اور ریٹیلرز کو بھی۔ اور یہ 3-4-5 سال کے اندر اندر یہ سارا کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ ہم نے پہلے کیا ہوا بینکنگ سیکٹر کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اور میاں نواز شریف کی حکومت نے 1997 میں اس کو کیا تھا۔ مالی مدد کے لیے حکومت کو IMF سے رجوع کرنا پڑے گا، ایسا آپ نے بھی کہا، ایسا اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کتنا وقت ہے حکومت کے پاس ایسا کرنے کے لیے؟ میرا اپنا خیال ہے یہ ایک قسم سے کافی کڑوی گولی ہو سکتی ہے، تو نئی حکومت یہ چاہے شاید کہ ہم شاید اس کی طرف نہ جائیں، تو ہم کچھ چند جو ہمارے فرینڈز ہیں، بڑے بڑے فرینڈز ہیں، ان سے کچھ پیسے لے کے اور خود اپنا ہی کہ ہوم گرون سلوشن کریں۔ بٹ اس سب چیز کے لیے آپ کو ود ان دی نیکسٹ آئی وڈ سے 3 to 4 months جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایکشن کر کے پیسے جو ہیں وہ کٹی میں آنے چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، ان کے مطابق ملک میں فارن ایکسچینج کے ریزروز بہت کم ہیں۔ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کو IMF کی مدد لینا پڑے گی یا پھر کسی دوست کے پاس امداد کے لیے جانا پڑے گا۔ اس مشکل وقت میں کیا کوئی دوست سامنے آئے گا یا IMF کی دوا کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا؟ کامران بخاری، آپ بتائیے، کیا کوئی دوست سامنے آئے گا؟ کون سا دوست؟ امریکہ، سعودی عرب یا پھر کوئی اور؟ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت عالمی اکانومی کی حالت ہے اور جو اس وقت جنرل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی رقم کوئی دوست دے سکتا ہے، اور کیونکہ امریکہ کے بھی اپنے مسائل ہیں، امریکہ کٹ بیک کر رہا ہے اپنے ملٹری ایکسپینسز کے اوپر۔ امریکہ کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس کے فارن پالیسی کی جو ایجنڈا لسٹ ہے اس میں لو ہے، اور ایشوز جو ہے نا بہت زیادہ سبقت لیتے ہیں، وہ ہائی آن دا پرائیورٹی لسٹ ہیں۔ سعودی عرب کو جو ہے اس وقت عرب سپرنگ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی اپنی اسپینڈنگ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہے۔ ابھی ان کے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ ہماری اسپینڈنگ جو ہے وہ رن اوے ہو رہی ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، چین کے پاس بھی جو اپنا سرمایہ ہے وہ ایک محدود ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ملک یا گروپ آف ملکس پاکستان کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ IMF کی کڑوی گولی لینی پڑے گی، لیکن یہ کہ IMF کا لون تو پہلے بھی چل رہا ہے جو لمبو میں ہے، اب اس کو دوبارہ سے جو ہے کسی طریقے سے ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ جی، تو IMF کی کڑوی گولی شاید لینی ہی پڑے۔ ملیحہ لودھی، آپ بتائیے کہ طالبان سے مذاکرات کی بات جو نواز شریف کر رہے ہیں اور امریکہ سے نئے تعلقات کی جو بات کر رہے ہیں، تو امریکی ناراضگی اگر اس کی وجہ سے سامنے آئی، IMF یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے پھر امداد ملنا شاید مشکل بن جائے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں یا پاکستان کی جو پرابلمز ہیں یا بحران ہیں، ان کی جو سلوشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیراڈائم ہم لوگ کبھی کبھی لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا باہر کی پرزم سے دیکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، پاکستان کو ایک اسٹرانگ قیادت میرا خیال ہے ملے گی،
وہ قیادت خود کہہ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوم گرون سلوشنز اور اس طرح کے سلوشنز اپلائی کیے جائیں جس میں کہ قومی حمایت موجود ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ایف تو ایک دیکھیے آئی ایم ایف تو ایک بات ہوئی نا, ملک میں آئے گی کیسے؟ نہیں دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پاکستان کو ریفارمز کی طرف جانا ہے, وہ پاکستان کی ضرورت ہے, اس میں آئی ایم ایف ایک حصہ ہے, مگر ہر چیز آئی ایم ایف نہیں ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز کو اگر آئی ایم ایف کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم لوگ کی پوری کمپریہنسو پکچر نہیں ہوگی ہمارے سامنے. پاکستان کو جو اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں سب سے چیز یہ کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح سے گرو کرنی شروع ہو. اس لیے کہ آئی ایم ایف سے صرف پیسے لے لینا اور پھر واپس 1 سال 1.5 سال بعد اسی پوزیشن میں آ جانا کسی پرابلم کا حل نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی چین سے دوستی بہت اہم ہے. چین کے وزیر اعظم اگلے چند دنوں میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے تب تک ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی اوتھ ٹیکنگ نہ ہو, لیکن چین کے وزیر اعظم نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے پاس سرٹنلی آپشنز تو ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان گھر پہ کیا کرتا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی اقتصادی یا معاشی پالیسی گھر پہ بنتی ہے اور اس کے سلوشنز گھر پہ ہیں, باہر نہیں ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اسلام آباد سے, ڈاکٹر ملیحہ لودھی لندن میں یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ کامران بخاری اور امین مغل, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نواز شریف کے ساتھ انٹرویو اور الیکشن کے نتائج کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں. اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو یا پھر فیس بک پر موجود ہمارے صفحے کے ذریعے ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. اب سیربین اختتام کو پہنچا, عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے. شب بخیر.